السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہماری 8ویں کلاس میں پہلا سبق شروع کرنے ہم جا رہے ہیں، جس سبق کا نام ہے معرفت۔ شاعر کا نام، اس کو جو لکھنے والے شاعر ہیں وہ ہیں جوش ملی آبادی۔ جوش ملی آبادی اردو کے جدید شاعروں میں شمار ہوتے ہیں اور شاعر انقلاب بھی کہلاتے ہیں۔ جوش ملی آبادی علامہ اقبال کے تعارفی خط کے ساتھ حیدرآباد دکن آئے تھے اور وہاں پر ملازمت اختیار کی تھی۔ عوام میں تو آپ بہت زیادہ مقبول نہیں ہو سکے، لیکن خواص میں بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو نظم ہمارے پاس آپ کی کتاب میں شامل کی گئی ہے، اس کو شامل کرنے کے مقاصد کیا کیا ہیں؟ اردو شاعری میں حمد کے مقام اور آہنگ کو سمجھ سکیں، بنیادی خیال اور بیان کے حوالوں کو ملحوظ رکھ کر پڑھ سکیں، فعل کی اقسام اور معروف و مجہول جملوں میں امتیاز کر سکیں۔ کچھ کام ہمارے پڑھنے کے دوران ہوں گے اور کچھ کام ہمارے مشق یا سرگرمی کے دوران کریں گے ہم اس میں سے۔ آپ کو جو بچوں پڑھتے ہوئے اس میں کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، ان باتوں پر نشان لگائیے جو آپ کے مشاہدے میں بھی آئی ہوں، یعنی آپ نے دیکھا ہو۔ یہاں پر شاعری میں کچھ چیزیں لکھی جائیں گی، اس میں بہت ساری باتوں کا ذکر آئے گا، جیسے اگر سورج نکلنے کا ذکر آ رہا ہے تو آپ اس کے اوپر نشان لگا دیں گے اگر آپ نے سورج نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر آپ صبح دیر سے سو کر اٹھتے ہیں 10 بجے 11 بجے تو آپ نے سورج نکلتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، سورج نکلا ہوا دیکھا ہوگا۔ اس فرق کو سمجھ لیجئے گا۔ پھر ہمارے بچے تو بہت اچھے ہیں، مسلمان بچے ہیں، فجر کی نماز کو اٹھتے ہیں تو تقریباً سب نے ہی صبح سورج نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا یا دیکھتے ہیں۔ تو اس قسم کی بات ہے جس کا مشاہدہ آپ نے خود کیا ہو، اس کے نیچے آپ کو لائن لگا دیں۔ اچھا، یہاں پر اس نظم کی خاص بات ہے، اگر آپ دیکھیں صفحہ نمبر ہے آپ کے پاس 3 اور 4، 3 پر آپ کی نظم موجود ہے، اس میں 3 مصرعے لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، میں پہلا ایک مصرع پڑھ دوں، پھر اس کی جو خاص بات ہے وہ بتا دیتا ہوں جو یہاں نہیں دی گئی ہے۔ صبح کے پرتوں میں ہے جلوہ تیرا، رات کو تاروں میں ہے تیری ضیا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ یہاں پر بات پوری ہو گئی۔ یہ بات تو ہمیں پتہ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی کہ ایک لائن کا مصرع ہوتا ہے، 2 لائن کا آپ کے پاس 2 مصرے ملا کر ایک شعر بن جاتا ہے، اور 2 سے زیادہ اگر مصرے ہو جائیں 3 4 5 تو آپ کے پاس بند کہلاتا ہے، اس کو آپ کیا بولتے ہو؟ بند کہتے ہو۔ اب یہ جو بند ہیں ان کی بھی الگ الگ اقسام ہیں، جیسے اگر 5 مصروں کا ایک بند ہے تو آپ اس کو بولتے ہیں کہ یہ مخمس میں لکھا گیا ہے۔ ایسے ہی یہ جو 3 مصرے ہیں یہ ایک جاپانی نظم کی خاص قسم ہے جس کو ہم ہائیگو کہتے ہیں۔ آپ کے پاس یہاں جو جوش ملی آبادی نے نظم لکھی ہے یہ ہائیگو میں لکھی ہے۔ ہائیگو میں ایک خصوصیت اور بھی پائی جاتی ہے، جو جاپانی میں اچھی نظم ہائیگو میں لکھی ہو اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھا جاتا ہے۔ 3 مصرے تو ہوتے ہیں اس میں، پہلا مصرع اور تیسرا مصرع اس کے اندر 5 حروف موجود ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے مصرے میں 7 حروف موجود ہوتے ہیں۔ پورا بند 17 جو حروف ہیں اس پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن یہاں جو آپ کے پاس یہ مخمس لکھی ہے، معذرت چاہتا ہوں، ہائیگو لکھی گئی ہے،
جوش پلی آبادی نے یہ جو ہائیکو لکھی ہے اس میں کہیں پر اس بات کا خیال رکھا گیا ہے اور کہیں پر اس بات کا خیال نہیں ہے. 17 سے زیادہ ہیں لیکن ہے پوری ہائیکو میں لکھی ہے. صحیح ہے. تو یہ اس کے متعلق کچھ اضافی معلومات تھیں جو یہاں پر ہمیں نہیں دی گئی. اب ہم اپنی نظم شروع کرتے ہیں. آج ہم اس نظم میں سے شروع کے جو 5 بند ہیں 1 سے لے کر 5 یہ جو بند ہیں یہ ہم آج پڑھیں گے اور ان کو سمجھیں گے یا تشریح کریں گے. سب بچے اپنی پینسل سنبھال چکے ہیں. آپ کو کتاب میں جو مشاہدات آپ نے خود کے نشان لگانے ہیں. صحیح ہے. صبح کے پرتوں میں ہے جلوہ تیرا، رات کو تاروں میں ہے تیری ضیا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا. قابل عبرت ہے دنیا کا نظام، تخت گر ہے آج تو کل بوریا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا. دیدنی ہے مقبروں کی خوابگاہ، ایک ہی بستر پہ ہے شاہ و گدا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا. غنچۂ شاداب صحن باغ میں مسکراتے ہی پریشاں ہو گیا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا. ذرے ذرے سے آیا ہے انقلاب، لمحہ لمحے پر بدلتی ہے ہوا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا. یہ ہمارے آج کے 5 بند. ایک ایک کر کے اس بند کو ہم سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شاعر نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. اچھا، ہم جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے ایسی نظم کو ہم کہتے ہیں جس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر اس کتاب میں اسے شامل کرتے ہوئے ذکر یہ بھی ہے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان نہیں پا رہے ہیں. تعریفیں تو بیان کی ہیں لیکن ساتھ میں ہماری کم فہمی کا ذکر بھی کیا گیا ہے. پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا. تو ہمیں سوچنا یہ ہے پھر یہ ہمارے پاس کچھ مقاصد تو انہوں نے یہاں لکھے ہیں لیکن اسے پڑھ کر بھی ہمارے ذہن میں کچھ نئے مقاصد آ رہے ہیں یا ان مقاصد کے علاوہ ہم اپنے پاس سے بھی اس میں کچھ اخذ کر پا رہے ہیں. اس کو ہم کوشش کریں گے کہ سوال میں شامل کر لیں، نہیں تو آپ ویسے ہی سوچ کر رکھیں. پہلا بند، صبح کے پرتوں میں ہے جلوہ تیرا، رات کو تاروں میں ہے تیری ضیا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا. صبح کے پرتوں میں ہے جلوہ تیرا، صبح کی جو کرن چمکتی ہے اس میں تیرا جلوہ ہے. جلوہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی شان نظر آ رہی ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. یہ سورج کو کس نے اپنے ٹائم کے اوپر مشرق سے طلوع کیا، رات کو تاروں میں ہے تیرے، اور جیسے ہی شام میں سورج غروب ہوا اور آسمان پر اندھیرا چھایا تو آسمان پر تارے چمکنے لگ گئے. یہ کس کے جلوے ہیں؟ کس کی کار فرمائیاں ہیں؟ کون سی ذات ہے جس نے یہ سب اتنا ایک مینیج کیا ہوا ہے؟ پھر بھی میں تجھ کو، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کا ذکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو پہچاننا کیا ہے؟ ابھی یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم 5 بند پورے کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. ابھی تو آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر یہ ہمیں کیوں بولا جا رہا ہے پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا؟ چلے 5 بند پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں. قابل عبرت ہے دنیا کا نظام، تخت گر ہے آج تو کل بوریا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا. اس بند میں بولا گیا ہے یہ جو دنیا کا نظام ہے اسے دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. آج جو لوگ امیر ہیں کل بوریا انتقال ہو گیا، قبر میں لیٹے ہوئے ہیں.
یا آج امیری تھی کل غریبی چھا گئی، لیکن پھر بھی ہم اس ذات کے منکر ہیں۔ ساری نعمتیں میسر آنے کے بعد کیا چیز تھی کہ ہم پھر بھی بیمار ہو گئے؟ کیا چیز تھی کہ ہم پھر بھی دنیا سے چلے گئے؟ یا کیا چیز تھی کہ ہم امیری سے غریبی پر آ گئے؟ جس نے ہمیں دیا اس نے واپس بھی لے لیا، اسے واپس بھی لینا چاہیے، لیکن ہم اس ذات کو پہچان ہی نہیں پا رہے۔ غنچہ شاداب صحن باغ میں مسکراتے ہی پریشان ہو گیا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ غنچہ کہتے ہیں دراصل ہم پھول سے پہلے جو کلی ہوتی ہے، کلی جب نکل رہی ہوتی ہے، غنچہ شاداب صحن باغ میں، غنچہ نکلا، باغ میں پھول بنا، اور پھر وہ کھلنے کے بعد فوراً مرجھا گیا، پھر بھی میں نہیں پہچان رہا۔ یعنی کہ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، انسان کو اگر لے لیں، وہ دنیا میں آیا، یہاں پر جیا اور انتقال کر گیا۔ یعنی کہ جو شخص دنیا میں آیا ہے اسے جانا بھی ہے، فانی ذات ہے انسان کی، اور اس دنیا میں ہر چیز فانی ہے۔ لافانی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کو فنا نہیں ہے، بقا ہے۔ پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا، پھر بھی میں تجھے یاد نہیں کر رہا ہوں، موت کو یاد نہیں کر رہا، میں اپنے انجام کو یاد نہیں کر رہا، مجھے فنا ہو جانا یہ بات مجھے یاد ہی نہیں ہے، میں کمانے میں لگا ہوا ہوں، اتنا جمع کر رہا ہوں، میری حوث پوری نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ موت کو بھلا کر بیٹھا ہوا ہوں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو بھولا بیٹھا ہوں، عبادت نہیں کر رہا۔ مسجد سے آواز آ رہی ہے اذان کی، دوڑو نماز کی طرف، دوڑو فلاح کی طرف، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لیکن ہم کیا ہے، خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں۔ ذرے ذرے سے آیا ہے انقلاب، لمحے لمحے پر بدلتی ہے ہوا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ اور اس زمین کا ذرہ ذرہ تبدیل ہو رہا ہے، ہوا لمحے لمحے بدل جاتی ہے۔ ہوا سے مراد دنیا کے حالات بول رہے ہیں، اگر آپ ہوا بھی لے لیں، ایسے مناظر ہم نے بے شمار مرتبہ دیکھے ہوں گے کہ ابھی کیا تھا، گرم ہوا چل رہی ہے، اچانک ابر ہوا، بادل چھائے، ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہوئی اور بارش بھی شروع ہو گئی۔ کبھی بارش نہیں تو ہوا ٹھنڈی ہو گئی، ابھی بہت تیز دھوپ تھی چلچلاتی ہوئی، اس کے آگے دھوپ بادل آ گئے اور کیا ہوا، سایہ ہو گیا، اور ہمیں ایک دم قرار آ گیا، سکون مل گیا۔ پھر بھی ہم اس ذات کو نہیں پہچان رہے۔ یہ کون ہے جو اتنے بڑے حصے میں، جہاں پر سب لوگ پریشان تھے، اور ایک لمحے میں کیا ہو جاتا ہے، سایہ ہو جاتا ہے۔ ہم لاکھ اپنے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ کرتے رہے، اس میں وہ ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا بادل صرف آتا ہے، اور وہ جو سایہ، اس کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے وہ کہیں اندر اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان نہیں رہے۔ یہاں تک ہمارے یہ 5 بند پورے ہوئے۔ اس کو میں ذکر کرتا ہوں کچھ تھوڑا سا کہ پہچاننے سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ دراصل کیا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم بے فکر ہو کر جھوٹ بول جاتے ہیں، کاروبار میں دھوکہ دہی کر دیتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، نماز نکال دی، کمانے میں لگے ہوئے ہیں، موت کو یاد نہیں کر رہے، بے انتہا کما رہے ہیں۔ کیوں کما رہے ہیں؟ یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، گھر ہمارا اتنا عالیشان ہونا چاہیے، ہماری حوث پوری نہیں ہو رہی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اپنی ذات کو پہچانیں تو شاید ہماری یہ حوث ختم ہو جائے۔ دنیا میں جتنی لڑائیاں اکثر ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فساد کی جڑ کیا ہے؟ بے ایمانی۔ انسان بے ایمانی کیوں کرتا ہے؟ زیادہ کمانے کے لیے۔ سوچتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر جواب دینا ہے۔ منہ سے تو بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، ہم کیا دکھائیں گے، لیکن قول اور فعل میں تضاد نظر آتا ہے۔ یہاں جو بول رہے ہیں نا کہ پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا، دراصل ہمارے قول و فعل میں تضاد کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا بچوں، اب ہم کلاس کا کام کریں گے۔ کلاس کے کام میں آپ لوگ اپنی اپنی کاپیاں نکال لیجیے۔
ابھی جو ہم نے 5 بند پڑھے ہیں، ان 5 میں سے کوئی سے بھی 2 بند کی اپنی مرضی سے تشریح کر لیجیے۔ تشریح آپ کیا کریں گے، ایک بند لکھا، جو بند آپ لکھ رہے ہیں وہ بند کاپی کریں گے، اور اس کے بعد آپ یہاں پر نیچے تشریح لکھ کر، اور اس کی تشریح اپنے الفاظوں میں جو آپ کو پورے بند میں سمجھ آ رہا ہے یا جو بھی ہم نے سمجھا، ضروری نہیں ہے جو کچھ میں نے آپ کو ابھی سمجھایا ہے صرف اتنا ہی ہو، اس سے مزید بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی خیال آ رہا ہے اس مصرعے کو لے کر، اس شعر کو لے کر، اس بند کو لے کر، وہ بات آپ اپنی مرضی سے یہاں لکھ سکتے ہیں اسی سے متعلق، ٹھیک ہے۔ ویڈیو روک کر آپ جلدی سے یہ کام پورا کر لیجیے، ٹھیک ہے بچوں، کر لیا آپ نے۔ اس کے بعد آپ لوگ آ جائیے صفحہ نمبر 4 پر، یہ آپ کا ہے صفحہ نمبر 4۔ اب جو یہاں پر میں آپ کو کام سمجھا رہا ہوں، دراصل یہ کام آپ کا ہوم ورک کے لیے ہے۔ اسے بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ پہلے تو یہ اس میں جتنے بند دیے گئے ہیں اس میں آپ نمبر ڈال دیجیے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، جہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ اس نظم میں بیان کی ہوئی جو باتیں آپ کے مشاہدے میں بھی آئی ہیں ان میں سے کوئی 5 یہاں درج کیجیے۔ یہ جو آپ کے پاس یہاں پر انہوں نے چارٹ بنا کے دیا ہے، یہ کام آپ کتاب میں ہی کریں گے۔ ہوم ورک میں کیا ہے، جو باتیں آپ کے مشاہدے میں آئی ہیں اس کو یہاں لکھیں گے، جو مشاہدے میں نہیں آئی زبردستی اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، اس سے آگے دیکھ لیجیے گا۔ ان میں سے یہاں پر آپ کو کون سی 5 باتیں لکھنی ہیں۔ اس کے بعد ان 5 مشاہدوں میں سے جو آپ نے کیے ہیں اس میں سے کوئی ایک مشاہدہ لیں گے، اور اسی کتاب میں یہاں دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے میرا مشاہدہ، اس سے مجھے خدا کو پہچاننے میں یہ مدد ملتی ہے۔ جیسے کہ میں نے یہاں لکھا ہے صبح کے سورج کو مشرق سے نکلتا ہوا دیکھنا۔ آپ نے میرا مشاہدہ جو اس میں لکھا ہے صفحے پر، وہاں پر لکھا مشاہدہ، کہ مثال میں جو میں نے لکھا ہے ضروری نہیں آپ یہ لکھیں۔ اس کے بعد اس میں لائن لکھی ہوئی ہے کتاب میں، اس سے مجھے خدا کو سمجھنے میں یہ مدد ملتی ہے۔ اب آپ اس سے آگے اسے بیان کریں گے کہ اس بات سے، اس جملے سے آپ خدا کو کیسے پہچان پا رہے ہیں کہ کوئی ذات ہے جو کہ اس نظام ہستی کو، اس دنیا کو چلا رہی ہے۔ آپ کو جو مدد ملتی ہے اس کو آپ اپنے الفاظ میں یہاں پر لکھ